بھی 80 سال کی عمر میں اولاد ملے اور 13-14 سال جو خوبصورت چہرہ ہوا کرتا ہے جس کو ہم دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں. بیٹا تجھے بتا کیا چاہیے, تیری ضرورت کیا ہے, تیری ڈیمانڈ کیا ہے, تیری فرمائش کیا ہے. اللہ اکبر. اس ابھرتی ہوئی کیا نام ہے بچپن کے آخری مرحلے پر حضرت اسماعیل پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں. فرشتے جو ہے آپس میں جو ہے تبصرہ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, مولا یہ تیرا کیسا خلیل ہے. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست, گہرا دوست, پیارا, مقبول. اللہ اکبر. یہ کیسا تیرا دوست ہے, تو فرماتا یہ میرا گہرا دوست ہے, لیکن یہ تیرا گہرا خلیل جو ہے اپنی اولاد, تیری محبت کو اپنی اولاد کے اندر تقسیم کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرا رب ارشاد فرماتا ہے نہیں نہیں فرشتوں, میرا خلیل تو میرا خلیل ہے. اللہ اکبر. جب یہ اعتراض پیدا کیا, سوال کیا, تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو ایک آزمائش کے اندر ڈالا. 8ویں ذی الحجہ کی شام کو خواب آتا ہے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے میرے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو, اٹھو اور قربانی کرو. حضرت ابراہیم جو ہے صبح کو اٹھتے ہیں, قربانی کرتے ہیں جانوروں کی. اللہ اکبر. پھر جو ہے 9ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آتا ہے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو. پھر آپ جو ہے دوسری تاریخ کو کھڑے ہوتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر خواب آتا ہے ابراہیم اٹھو اور میری راہ میں قربانی کرو, عزیز ترین شے کی قربانی کرو. اللہ اکبر. وقت مختصر ہے, مختصر بات میں لمبی چوڑی گفتگو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, لیکن شورٹ انداز میں کچھ جملوں کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکات تاریخ جو ہے آپ حضرات کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا, تاکہ اللہ پاک سنت ابراہیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صبح کو کھڑے ہوتے ہیں, اپنی جو ہے اہلیہ سے ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل کو تیار کر دیا جائے, میں اور اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسماعیل تیار ہو گئے. تیار ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم ایک چھری اور رسی ساتھ میں لیتے ہیں, جنگل کی طرف چل دیتے ہیں. اب شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے, انسان کا کھلا دشمن شیطان کیا ہے, کھلا دشمن ہے. سو جا ابھی فجر میں ٹائم باقی ہے, تھوڑی ہٹائی کر لے, ابھی زور کا لمبا ٹائم ہے, ابھی جو ہے گھر والوں سے گفتگو کر لے, عشاء پوری رات پڑی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کو ہمیشہ بہکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. روزہ رمضان میں اندر چھپ کر کھا لے, تجھے کون دیکھے گا. اللہ اکبر. یہ سارے معمولات جو ہے ہمیں بہکانے کا کام شیطان کرتا ہے. تو سب سے پہلے اسماعیل کے پاس میں جا کر کہنے لگا, اے اسماعیل بتا تو کہاں جا رہا ہے. کہا ہاں میرے ابا حضور کے یہاں ایک دوست ہیں, ان کے دوست کے یہاں دعوت پر جا رہے ہیں. کہا نہیں دعوت پر نہیں جا رہے ہیں, تیرے ابا حضور تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کہا وہ کیسے. ایسے دنیا کی تاریخ میں آج تک قلم پیدا نہیں ہوا جس قلم کی نوک کے نیچے یہ لکھا گیا ہو کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہو. دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ایسا کوئی کاغذ پیدا نہیں ہوا جس کاغذ کے اوپر یہ تحریر لکھی گئی ہو کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھی گئی ہو. دنیا کی تاریخ میں لکھنے والوں نے آج تک یہ نہیں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت کسی وادی میں قربان کی جا رہی ہو. کہا آج لکھا جا رہا ہے, آج اسی قلم کی نوک کے نیچے تاریخ کے پنوں کے اوپر یہ عظیم داستان لکھی جا رہی ہے, آپ کو قربان کیا جا رہا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو شیطان کہنے لگا آپ کے ابا حضور حضرت ابراہیم کا خیال ہے, اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے نبی تھے, قربان کرنے والے, اللہ کے نبی تھے, قربان ہونے والے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے, اللہ کے حکم کے اوپر تیار ہے, تو بیٹے کی بھی یہ شان ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کہا میرے رب کا حکم ہے, میں تو ایک اسماعیل ہوں, ایک جان ہے. اگر اللہ کا حکم ہے اور میرے پاس میں ہزاروں جانیں ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. اللہ اکبر. جب بات نہ پڑی تو حضرت ہاجرہ کے پاس میں گیا. کہا اولاد کیا ہوتی ہاجرہ, تم سمجھتی ہو اولاد کیا ہوتی ہے, تم سمجھتی ہو. کہا ہاں, اللہ پاک نے بڑھاپے میں مجھے چاند سے چہرے والا حضرت اسماعیل عطا فرمایا ہے.
ہے اولاد کی محبت دل کے اندر دل کی دھڑکن بن کر جو ہے دھڑکتی ہے، یہ اولاد کی محبت ہے۔ کہا وہی تیری اولاد مینا کی گھاٹی میں تیرے شوہر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، شفقت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، محبت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے؟ اولاد سے جو ہے بے پناہ محبتوں کا جذبہ اور سمندر کی لہریں باپ کے سینے میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا ہوتی ہے لیکن آج ابراہیم کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 100 اسماعیل دیتا اور پھر اس کی قربانی طلب فرماتا تو میں اللہ کی راہ میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں 100 اسماعیلوں کو قربان کر دیتا، 100 اسماعیلوں کو۔ اللہ اکبر۔ پیارے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مینا کی گھاٹی میں جب کل حجاز کرام تشریف لے جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے عرفات سے واپس مزدلفہ سے بعد میں جو ہے مینا، اللہ اکبر، پھر جو ہے 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں۔ کیا مارتے ہیں؟ 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں۔ جتنی مارتے ہیں حاجی حضرات موجود ہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اسماعیل سے سوال کیا گیا، حضرت اسماعیل کو جلال آیا، پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی، کہا یہ مجھے بہکا رہا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹنے کا مجھے جو ہے کیا نام ہے ورگلا رہا ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری۔ اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، قیامت تک کے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ میرے اسماعیل نے جتنی کنکریاں جہاں سے اٹھائی تھی، جتنی ماری تھی، جب ماری تھی، تب تم ایسا عمل نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ، کنکری مارنا عبادت ہے؟ اگر کنکری مارنا عبادت ہوتا میرے پاس میں اتنے سارے میں پتھر رکھتا، سب کو مارتا۔ گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، لیکن اللہ کو یہ عادت پسند اتنی آئی کہ اسماعیل نے شیطان کو کنکری ماری۔ آج وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ مینا کی گھاٹی میں پہنچے، قرآن کہتا ہے فلما بلغا ما سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ مینا کی گھاٹی میں باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، اولاد نیچے ہے، کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند لڑکے نے، سعادت مند بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا حضور، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے اسے بلا خوف و خطر پورا فرما دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھری رکھی گئی، بات مختصر کر رہا ہوں، چھری چلائی گئی، 1 مرتبہ چلایا، 2 مرتبہ چلایا، تیسری مرتبہ کنگ ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کہا اے چھری، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو کاٹ دیا، مگر میرے اسماعیل کا گلا ریشم سے زیادہ نازک ہے، کاٹا کیوں نہیں؟ آواز آئی الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی۔ خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار، اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اب پھر واپس جو ہے پٹی باندھی ہوئی تھی، لمبی گفتگو ہے، پٹی باندھی ہوئی تھی، چھری کو اٹھاتے ہیں، کہا اب تیز چلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اسماعیل اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خون کے پھوارے حضرت اسماعیل کے ابراہیم کے ہاتھوں میں لگے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح تھی، یہ گفتگو تھی، آپس میں جو ہے باپ اور بیٹے کے انداز تھے۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پیارا لگا
اتنا پسند آیا 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک کائنات میں رہنے والا ہر مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، فجر ہر فرض نماز کے بعد میں یہ ایام تشریق کی تسبیح کو لازم قرار دے دیا۔ یہ مینا کی الفاظ تھے، مینا کی گھاٹی کے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم مسجدوں کے اندر جو ہے 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک پڑھتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے الفاظ تھے۔ اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد میں یہ تسبیح ادا کی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم کی عظیم قربانیاں، عظیم المثال قربانیاں تھی۔ اندازہ لگائیں تو ہمارے لیے قربانی میں کیا رکھا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمہارے باپ، تمہارے دادا، جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کہا اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربانیوں کا اہتمام فرمائیں۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں قربانی جانور